نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انا ارسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوکلوا وتسبحوه بکرة وأصیلا صدق اللہ العظیم وصدق رسول النبی الکریم الامین ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما درود شریف صلوات صلاۃ و سلام صلاۃ و سلام علیکہ یا وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا أمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بڑے محبت تسلی درد کے ساتھ بات سنیں. ہم ساری مخلوق سے اعلیٰ ہیں. اللہ پاک نے انسان کو اعلیٰ مخلوق بنایا اور پھر اس اعلیٰ مخلوق میں سب سے اعلیٰ وہ ہیں جن کے دل اس کے مصطفیٰ سے منور ہے. اس کے بغیر انسان مٹی کا گھروندہ ہے. جس کے دل میں پیارے کریم آقا پاک کی محبت نہیں ہے وہ مٹی ہے. مٹی کو بھی پیار ہے. مٹی بھی رسول پاک سے پیار کرتے. پتھر روڑے پیار کرتے. پیارے نبی کریم فرماتے صحیح بخاری اشارہ فرمایا ان ھذا جبل احد. فرمایا یہ احد پہاڑ ہے. پہاڑ کس چیز کا ہے؟ پتھر کا. فرمایا یحبنا ونحبہ. فرمایا میں احد پہاڑ سے محبت کر تو پہاڑ میرے ساتھ محبت کرتا. پتہ چلا کہ پتھر بھی محبت کرتے، درخت محبت کرتے. ایک بندہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہے. عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلمہ میں نے پڑھا ہے، دلائل نبوت میں علامہ بہقی نے نقل کی ہے اور مسند حاکم میں امام حاکم نے نقل کی ہے. کلمہ میں نے پڑھا ہے، عقیدت نہیں ہے. جیسے آج بھی آپ کو بے شمار لوگ ملیں گے کلمہ پڑھا ہوا ہے لیکن رسول پاک کے بارے میں کوئی پتہ نہیں. ہمارے کیا لگتے ہیں جی، کہاں پیدا ہوئے تھے، ان کے والد گرامی عظیم کا نام کیا ہے، والدہ کا نام کیا ہے، کس شہر میں پیدا ہوئے. یونیورسٹیوں کے طلباء وغیرہ تو عقیدت نہیں ہے. کلمہ شریف میں نے پڑھا ہے، عقیدت نہیں ہے. اچھا
تو وہاں کیا کمی تھی؟ جو فرماتے وہی ہو جاتا. اللہ کے محبوب ہے. سوچ سوچ کے کہنے کا وہ جو درخت ہے نا، کبھی وہ آ کے کہہ دے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں تو میری عقیدت صحیح ہو جائے. معجزہ مانگنا بعض لوگ مانگ لیتے تھے. فرمایا ایسے کرو، اس کے پاس چلے جاؤ اور اس کو جا کر کہو تجھے نبی اللہ بلا رہے ہو، تجھے نبی اللہ بلا رہے ہیں. کہا ہے دیکھ تجھے نبی اللہ بلا رہے ہیں. ایسے ہوا ایسے ہوا، پھر چلنے لگا. آپ کی بارگاہ میں آ کر کرتے ہیں السلام علیکم یا رسول اللہ. کیا کہا؟ کہتا ہے حسبی حسبی، سفیشینٹ سفیشینٹ. اب جو عقیدت صحیح ہوئی، کہتے گزارش کر دی. میں کیا، میں آپ کا ماتھا چومنا چاہتا ہوں. پھر اس کے حضور میں آپ کے پاؤں چومنا چاہتا ہوں. پھر اس کے حضور میں آپ کو سجدہ کرنا چاہتا ہوں. ورنہ سجدہ صرف اللہ کی ذات ہے. اگر اللہ کے سوا کسی کو سجدہ کرنا ہوتا تو سب سے پہلے رسول پاک کو سجدہ کرتے. اور آپ نے فرمایا اگر اللہ کے پاس سجدہ جائز ہوتا تو میں عورت کو کہتا اپنے شوہر کو سجدہ. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جائز نہیں تو کسی قبر، پیر، بزرگ، مرشد، بڑے چھوٹے کو کیا؟ جو ایسا کرتے ہیں وہ صریحاً غلط کرتے. اچھا اب اس میں دو باتیں. اگر وہ بزرگ سمجھ کے کرتے ہیں تو حرام کرتے ہیں، اگر معبود سمجھ کرتے تو کافر ہو جاتے. کیونکہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق. تو پیارے دوستوں، بزرگوں، نبی علیہ السلام کی جو محبت ہے یہ شرط اول ہے ایمان. علامہ اقبال نے کہا ہے نا کی وفا تو نے محمد سے تو ہم تیرے، کی وفا تم نے اگر محمد تو، اور وفا نے کی تو نہیں. یہ جہاں چیز کیا ہے لوہ قلم تھے. ان محبوب پر یہ قرآن اترا. اور اس کلام مجید میں کالا، گورا، امیر، غریب سب آئی. اللہ پاک فرماتا ہے انما المؤمنون اخوۃ. اللہ فرما رہا کہ مومن آپس میں، کون فرما رہا ہے؟ اللہ. تو مانتا کون کون ہے؟ مانتا کون؟ زندہ مثالیں بھائی بھائی کا دشمن. بھائی نے بھائی کو مار دیا، بھائی نے بھائی کو مار. تو میرے لیے مر گیا، میں یہی کہتے ہیں نا پہلے. اس کا معنی کیا ہے؟ کوئی معنی نہیں سوچے. آج سوچ لو، تو میرے لیے مر گیا، تیری بیوی بیوہ تیرے بچے یتیم. تو بھی میرے لیے مر گیا، تیری بیوی میرے بچے یتیم. یعنی ہم نے ٹھیکہ لیا ہے لڑنے کے بعد لوگوں کی بیویوں کو بیوہ کرنے کا اور بچوں کو یتیم کرنے کا. کتنا ظلم ہے. اور میں نے دیکھا
کہ جب وہی بھائی مرا تو پہلے وہی بیٹھا ہوا تھا پہلے وہی بیٹھا ہوا تھا جو تو میرے لیے مر گیا. حضور پاک فرماتے ہیں المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے. اب یہ جو بھائی ہیں وہ میں نے پہلے بتا دیا، کالا گورا عربی اجمی سارے ٹھیک. کل قیامت کا دن ہوگا، جنتی جنت میں چلے جائیں گے، دوزخی دوزخ میں چلے جائیں گے، اور جنتی جنت سے دوزخوں کو دیکھیں. آپ ایسے سمجھیں آسمان کے پیچھے جنت ہے، زمین کے نیچے دوزخ ہے. وہاں سے جنتی دوزخی کو دیکھے گا، پوچھے گا، جس کو پہچانتا ہوگا، ماں سلکو کی سکارا، فلانے اور تو دوزخ میں کو چلا گیا. اکٹھے آتے جاتے کھاتے پیتے دیر کرتے، یہ کیا ہو گیا؟ کہتے یار 4 غلطیاں مجھ سے ہوئی. کتنی غلطیاں؟ کیا؟ نمبر 1 کہیں گے لم نکو من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے. سب سے پہلے نماز، کلمہ کے بعد نماز، قبر میں نماز، حشر میں نماز. لم نکو من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے اس لیے دوزخ میں آئے. اچھا اور بتاؤ، اور کیا وجہ بنی تمہارے دوزخ میں جانے کی؟ لم نکو نطعم المسکین، ہم مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے. بڑا مشکل کام ہے، مسکین کو کھانا کھلانا بہت مشکل کام ہے. لیکن یہ وہی کھلاتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرماتے ہیں، کیونکہ ہر کام اللہ کی توفیق سے ہے. اور جن کو توفیق ہے وہ بھوکے بھی ہوں تو غریب کو کھلا دیتے ہیں. جن کو توفیق نہیں، سارا ہم نے بھی کھائی نہیں تو بھی آ گئے. جیسے آج سے تقریباً 60 سال پہلے ہوتا تھا، بچے جاتے تھے گھر سے روٹی لے لیں، ابھی تم آ گئے ہو، ابھی ہمارے بچوں نے کھایا نہیں تم آ گئے ہو. اپنے کھانے سے پہلے مسکین کو دینا یہ اللہ کے شیروں کا کام، عام بندہ نہیں کر سکتا. کہا مسکین کو کھانا نہیں کھلایا. اور یہ بندہ، میں آپ کو بتا دوں، بندے روتے رہتے ہیں، مارے گئے، لٹے گئے، کاروبار نہیں چلتا، روٹی پوری نہیں ہوتی. تو غریبوں کو دو نا اس میں سے، نہ 6 ٹائم کھاؤ نہ 4 ٹائم، 1 ٹائم غریبوں کو کھلا دو. اگر روٹی نہ پڑے میرے پاس آ جائے، میں قرآن دکھاؤں گا، حدیث دکھاؤں گا کہ جو کسی کو کھانا کھلاتا ہے اللہ اس کو رزق بڑھا دے. شیر لانے سے کچھ نہیں ماتا، میں بتا دوں آپ کو، کرنے سے کام ہوتا ہے. بلاؤ نا کسی مسکین کو اپنے گھر ہے، بریانی کا پلیٹ کھلاؤ، میں مان جاؤں کتنی جرأت ہے کسی کے اندر. خود کھانا آسان ہے، نہ لوگ کی شادی میں غریب بلاتے ہیں نہ ولیمے میں بلاتے ہیں. پیسوں والوں کو بلاتے ہیں کہ نوٹ ہی آئیں گے، چلو 500 نہیں تو 200 ہی آئے گا. پھر بھوکے گئے بھوکے، کیوں؟ نظریہ صحیح نہیں. موسیٰ علیہ السلام ایک بندے کے پاس گئے، اس کو فرمایا اچھا بتاؤ تجھے کیا چاہیے؟ کہنے لگا مجھے 36 سال ہو گئے ہیں کبھی چاول نہیں کھایا، چاول کھلا دو.
موسیٰ علیہ السلام نے چاول دیے، چاول دے کر چلے گئے۔ جب وہ کھانے لگا نا، کہتا جا کمینے، نبی علیہ سے چاول وہ چیزیں مانگتا، اس نے وہ چاول جو تھے ایک غریب جا رہا تھا اس کو کھلا دیا۔ کچھ عرصہ کے بعد موسیٰ علیہ السلام سے گزرے، ایسے لنگر لگا ہوا، دسترخوان لگے ہوئے ہیں اور لوگ کھانا کھا رہے ہیں۔ یہ تو ایک پلیٹ کا بھوکا تھا، اور آج میں دیکھ رہا ہوں اس کے دروازے پر دسترخوان سجا ہوا۔ میں پیارے موسیٰ علیہ السلام، تجھے پتہ ہی ہے جو میری راہ میں ایک دیتا ہے میں 10 دیتا ہوں، جو 10 دیتا ہے میں 100 دیتا ہوں۔ اس نے وہ پلیٹ جو تھی چاولوں کی وہ میری راہ میں تقسیم کر دی، میں نے اس کو اور دے دی۔ اب میں دیتا جاتا ہوں، وہ یہ کھلاتا جاتا ہے اور رزق بڑھتا چلا جاتا ہے۔ بعد میرے دوستوں سبحان اللہ سے ثواب ملے گا، بات بنے گی نہیں جب تک خود نہیں کھلائے۔ کھلا کے دیکھو۔ جی جناب ریاض صاحب کسی غریب کو اپنی بیٹھک میں بٹھا کر بریانی کی پلیٹ کر، اگر رزق نہ پڑے گا کیوں؟ یہ فرمان خدا بندی ہے، یہ فرمان مصطفیٰ علیہ السلام۔ اسے پوچھا اور کیا کرتے تھے؟ کہتے یار گالی گلوچ کرتے تھے، بیہودہ باتیں کرتے تھے، کسی کی ماں کے خلاف، کسی کی بہن کے خلاف عزتیں اچھالتے تھے، لوگوں کو بے عزت کرتے تھے، ذلیل کرتے تھے۔ بس کہتے ایک اور بڑی غلطی ہوئی، قیامت کو نہیں مانتے تھے۔ اس بڑی غلطی نے ساری غلطیوں کو ڈبل کر دیا۔ وہ جب تک آدمی آخرت نہیں مانتا کوئی عمل اس کا قبول نہیں، چاہے وہ پیر صاحب ہے، چاہے فقیر صاحب ہے، چاہے عالم ہے، فاضل ہے، جو بھی ہے، اگر اس کے نزدیک قیامت نہیں ہے تو ہر عمل مردود ہے۔ اور اگر قیامت پر یقین ہے اور دل میں پیارے کریم آقا پاک سے عشق ہے تو پھر کتے کو پانی پلانا بھی کفر۔ امام بخاری رحمۃ اللہ لکھتے ہیں ایک عورت تھی بہت گناہ گار، وہ آپ اندازہ لگانے کیسی گناہ گار ہوگی۔ وہ جا رہی تھی تو ایک کتا گیلی مٹی چاٹ رہا تھا، تڑپ رہا تھا، دھوپ سے ہانپ رہا تھا، زبان اس کی لٹک رہی تھی، اور اپنی زبان وہ گیلی مٹی پر آ کے زبان کو سکون دے رہا تھا۔ اسے کہا ہے مر جائے گا بیچارہ۔ اس نے اپنا دوپٹہ اتارا، جوتے کو کنویں میں پھینکا، پانی سے بھرا، کتے کو پلا دیا، بندے کو نہیں، کتے کو پلا دیا۔ آپ کے میرے کریم آقا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس عمل کے صدقے اس کے سارے گناہ معاف کر دیے۔ تو پیارے دوستو، جب دوسری مخلوق سے پیار کریں گے تو یہ عنایات ہیں۔ جب اس مخلوق سے پیار، کبھی کسی کو حقیر نہیں جاننا چاہیے، اپنے سے اعلیٰ سمجھنا چاہیے، اپنے کو کم سمجھنا چاہیے، اور بڑوں کی تعظیم کرنی چاہیے، چھوٹوں سے پیار کرنا چاہیے، نفرت نہیں پھیلانی چاہیے، محبت پھیلانی چاہیے۔ اگر کوئی آ کے کان میں کہے یار فلانے بندے نے تیرے بارے میں یہ بات کہی، اس کو کہو، اس کو لے کر آ، کیا مجھے میری لڑائی کرانی؟ کیا کہے گا؟ تو کرا رہا ہے لڑائی۔
تو دوستو ہر ایک سے پیار کرنا چاہیے، بڑوں کی تعظیم، چھوٹوں سے شفقت، اور مسکین سے محبت کریں، اس کو کھانا کھلانا چاہیے۔ پیارے نبی پاک فرماتے ہیں، حدیثی میں آتا ہے، ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا دل بڑا ہی سخت ہے، میرا دل بڑا سخت ہے۔ تو حضور پاک نے فرمایا یتیم کو پیار کرا کرو، مسکین کو کھانا کھلایا۔ ایک دن آپ سرکار فرماتے ہیں آج کس نے روزہ رکھا، آج کس نے بیمار پرسی کی، آج کس نے جنازہ پڑھا، اور آج کس نے مسکین کو کھانا کھلایا؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عرض کرتے نہ چیزیں سب اس کی ہے، جس میں خوبیاں ہوں اس کے جنتی ہونے میں کوئی شک۔ اللہ تعالیٰ مجھے کو توفیق عطا فرمائے، ہم اپنے محبوب سے محبت کریں، بے داغ سچی نگاہ عشق و بستی میں وہی اول وہی قرآن، وہی فرقان، وہی عظیم۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے ہم سب کو اپنی اور اپنے محبت سے جا رہے، جب دنیا سے جا رہے ہوں، بلکہ جب میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھولے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، اور جب دنیا سے جا رہے تو زبان پر کلمہ جاری ہو، لا الہ الا اللہ